پرووائڈ نہیں کر سکتے. باقی آپ کی ہمت ہے یزداں بے کمند آور. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا اگر آپ کو علم کی تلاش ہے, اللہ کی تلاش ہے, تو مردہ تن اور کمزور تلاش کرنے والے نہ بنو, بلکہ در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے. میری دیوانگی کے صحرا میں جبریل بھی چھوٹا سا شکار ہے. میری دیوانگی کے صحرا میں جبریل بھی چھوٹا سا شکار ہے. یزداں بے کمند آور ہے ہمت مردانہ. مرد ہو تو پھر اللہ پہ کمند پھینکو. پاکستان کے مستقبل کے بارے سے ایک سوال آیا ہے سر. پوچھیں گے کہ پاکستان کے لاکھوں مسلمانوں نے جان کی قربانیاں دی, کیا یہ قائد اعظم کے خوابوں کے عین مطابق روشن پاکستان ہے؟ آج 62 برس گزر جانے کے بعد بھی ہم لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل کا شکار ہیں. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرے اور جو لوڈ شیڈنگ والے وزیر ہیں یہ میرے ہمسائے ہیں علاقے کے. تو دشواری یہ ہے کہ میں نے آج تک وعدہ توڑا نہیں, انہوں نے کبھی پورا نہیں کیا. تو یہ ہماری عادات کا تضاد قائم ہے. کل ایک صاحب کہہ رہے تھے شاید ٹی وی پہ, اور سچی بات یہ ہے کہ قوم کو اگر سچ بول دو, قائد اعظم میں اور ان میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ قائد اعظم نقص تھا یا بہتری تھی, مجبوری تھی, یا ان کی ہمت ایسی تھی کہ وہ قوم سے جھوٹ نہیں بولتے تھے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون سی جمہوریت ہے کہ لوگ ساری دنیا میں اگر کہیں جمہوری نظام قائم ہے تو صرف اسمبلیوں میں سچ بولتے ہیں, لوگوں کے سامنے سچ بولتے ہیں. ہمارا نظام ایسا ہے کہ لوگ صرف ہمارے نمائندے صرف ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, باقی سب جگہ سچ بولتے ہیں. اس اداسی کی وجہ یہ ابھی آج کی اخبار اگر آپ اٹھا کے دیکھ لو آپ کو حیران کن خبر نظر آئے گی کہ ایران نے کہا ہے کہ جب میں 1100 تم کو دے رہا ہوں میگا واٹ تو تم لیتے کیوں؟ آپ آج کی خبر اٹھا کے دیکھ لو کہ پچھلے صفحے پہ ایک خبر لکھی ایرانین ایمبیسی کے ایک نمائندے نے کہ بھائی میں تمہیں 1100 واٹ دے جو رہا ہوں, تم کیسے لوگوں لیتے کیوں نہیں؟ تو اب سوال آپ نے بھی پوچھا کہ لیتے کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں لیتے؟ اگر ایران جو ہے ہمیں کم سے کم 1100 میگا واٹ دے رہا ہے برادر ملک, تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ اس کی خاص وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم وہ واٹ لے لیں تو جس 1100 میگا واٹ سے ہم نے پیسے کمانے ہیں وہ کہاں جائیں, اور جن کو ہم وعدے کر بیٹھے ہیں, کمیشن کھا بیٹھے ہیں, ان کو کیسے ہم. تو یہ بدقسمتی ہے کہ مسائل بالکل بڑے نہیں ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے مسئلے بڑے ہیں, میں تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مسائل بڑے نہیں ہیں. آخر ہر قوم میں یہی مسائل ہوتے ہیں, روٹی کے مسئلے ہوتے ہیں, پانی کے مسئلے ہوتے ہیں, مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں. بدقسمتی سے جو مسائل کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ذہن بڑے نہیں ہیں, مختصر سے چھوٹے ذہن ہو. آپ نون لیگ سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو, آپ کسی بھی پارٹی سے ہو, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ چیلنجز کے برابر نہیں ہے. ٹوائن بی نے کہا تھا, اس کا مشہور فلسفہ تاریخ ہے یہ, میں ایک جملہ سے ٹوائن بی نے کہا تھا کہ ساری تاریخ جو ہے, ساری تاریخ یہ تصادم ہے چیلنج کا اور ہمت انسان کا, فراست کا, تدبر کا. جو اس وقت ہمیں چیلنج ملا ہوا ہے وہ کوئی انوکھا چیلنج نہیں ہے, کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. میں آپ کو اٹھ کے, مجھے یقین ہے کہ جب میں آپ کو کسی اونچی جگہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ لوگوں ہمارے پاس اتنے ذخائر ہیں, اتنے سورسز ہیں, اتنا ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, کل وقت آئے گا, اتنا وقت چاہیے, اتنی سیکریفائس چاہیے, اگر آپ مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم 2-3 سالوں میں آپ کی کمی پوری کر دیں گے. تو ایک ایک آدمی ان کی بات مانے گا. اب آپ عجیب آدمی کو اوپر چڑھتے کہتے تو کل پورا ہو جائے گا, پرسوں پورا ہو جائے گا. مسلسل جھوٹ سن سن کے میرا خیال ہے عوام کو عقل سے انقباض واقعہ ہو گیا. اب کوئی حل نہیں رہا اس کا کہ یہ سارے لوگ جائیں اور کچھ اور لوگ آئیں, یا وہ اثر نو جھوٹ بولیں یا کوئی کام کریں. اور آپ کو بھی نصیحت ہونی چاہیے, آپ کو بھی, آپ خواب دیکھنے والی قوم ہو,
کبھی اس لیڈر کی صورت میں آپ عالم ملکوت کا نمائندہ ڈھونڈتے ہو، کبھی اس لیڈر کی صورت میں. آپ کو ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ خواب دکھانے والے عمل میں نہیں چیزوں کو لا سکتے. یو بیٹر چوز ود وزڈم، چوز ود یور رائٹنس. آپ اپنے لیے سوچا کرو، سوچو کہ آپ کے مفاد کیا ہیں اور ایمانداروں کو ڈھونڈو. وہ زیادہ عقل مند نہ بھی ہوئے تو آپ کا کام پورا کر دیں گے، بے ایمان نہیں کر سکتے. تقویٰ بھولنا کی شرح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اعتدال واقعہ کی انتہائی لطیف شکل ہے، مگر قرآن میں تخلیق انسانی کے ذکر میں فرمایا گیا کہ اللہ ذی خلق تقویٰ کا فاضل ہے، یعنی عدل کو بعد میں اس کا ذکر آیا ہے. میں نے فلسفہ ہونا کی تعریف ڈکشنری میننگ کے ساتھ کی ہے. ایک درستگی اور اعتدال وہ ہے جو جنرل ہوتا ہے، مگر جب وہ میکانزم، جب کسی اعتدال کا فرض کیجیے آپ 4 پہیے گاڑی میں لگا دیتے ہیں، مگر وہ اس کا جنرل اعتدال ہے، 4 پہیے لگے فٹ ہو گئے، مگر جب گاڑی چلے گی وابل کرے گی تو آپ کو ڈیلیکیسی میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ وہ بیلنس کہاں خراب ہو رہا ہے. شاید کسی پہیے کو ویٹ لگانا پڑ جائے، کسی کو دوبارہ درست کرنا پڑ جائے، کسی کی اونچ نیچ بیلنس کرنی پڑ جائے. اس کو ہم فلسفہ ہونا کہتے ہیں کہ نہ صرف اس کا اعتدال تعمیر کرنا بلکہ اس کو مستقل ایسے ضابطوں میں ڈھالنا کہ وہ اعتدال تو کم از کم اپنی جگہ قائم رہے. قرآن حکیم میں اس کے اوپر ایک پروردگار عالم نے آیت لکھی ہے کہ میں نے ان زمین و آسمان کو ایک اندازے سے بنایا اور یہ تمہیں لے کے ٹل نہیں سکتے، اور اگر یہ ٹل جائیں تو پھر ان کو ہمارے سوا تھامنے والا بھی کوئی نہیں. تو یہ اعتدال کے اوپر بھی ایک توازن قائم ہے. علم میں اعتدال کا پوچھا گیا ہے کہ اس کا کیا نقطہ ہوگا، اس میں کیسے اعتدال آ سکتا ہے؟ یہ بے حساب ہوتا ہے، جیسے شناخت و علم بے حساب ہوتا ہے. تو علم میں اعتدال یہ ہے کہ علم رکے نہیں، کیونکہ علم جہاں رکے گا وہاں بت خانہ تخلیق ہو جائے گا. علم میں اللہ نے ایک صفت رکھی ہے کہ یہ صرف خدا کے ساتھ حرکت کرتا ہے. اگر یہ خدا کے بغیر حرکت کرے گا تو کسی نہ کسی شخصیت پہ آ کے رک جائے گا، کسی نہ کسی بت پہ آ کے رک جائے گا. سو علم کا اعتدال یہ ہے کہ لمحے آخر تک اس کی تلاش کرتے رہو، سیکھتے رہو، جانتے رہو. سخاوت کرنے میں بھی کوئی اعتدال کی حد ہے؟ سخاوت کرنے میں بھی کیا کوئی اعتدال کی حد ہے؟ جی ہاں، خادم حضرات عام لوگوں کے لیے ہے. عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ دیکھو بے جا اسراف نہ برتو، کہ مصرف کا ہاتھ جو ہے جب خالی ہو جاتا ہے تو وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اعتدال سے خرچو اور نہ ہاتھ بند رکھو. قرآن میں اللہ کہتا ہے نہ ہاتھ بے جا اسراف کرو، نہ ہاتھ بند رکھو. یہ جنرل اعتدال ہے کہ موقع مناسبت سے سیو بھی کرو، خرچو بھی. اور بخل کی وجہ یہ نہ ہو کہ تم اعتدال میں تم کسی کے ساتھ سلوک ہی نہ کرو، کسی کو کھلاؤ پلائی نہ، مہمان کو دھتکار دو. یہ وہ اعتدال سے کمتر شاہ ہوگی. اور یہ کہ شو شاہ کی خاطر تم بہت زیادہ خرچ کرو، یہ اسراف میں آ جائے گا. تو اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ نہ ہاتھ بند رکھو اور نہ بے جا اسراف کرو، کہ اللہ کسی بے جا اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. مگر جو سخاوت کا عنوان ہے، جیسے ہر چیز میں ایک جنرلٹی اور ایکسیپشن ہے، تو سخاوت میں حاتم طائی بھی ہو سکتا ہے. سخاوت میں بنو طائی کا سردار حاتم بھی ہو سکتا ہے. تو ایک بوڑھی آ گئی حاتم کے پاس، چونکہ